تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محمود اور ایاز کے 3 واقعات لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایاز ایک دیہاتی نوجوان تھا، کوئی خاص پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، کوئی زیادہ بینک بیلنس کا مالک بھی نہیں تھا، کوئی حسب و نسب والا اعلیٰ خاندان والا بھی نہیں تھا، لیکن بعض خوبیاں بعض لوگوں میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، ان کا تعلیم کے ساتھ اور ان کا مال کے ساتھ اور ان کا حسب و نسب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ایاز بھی ایسی ہی خداداد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ جب یہ محمود بادشاہ کے دربار میں آیا تو اس نے شاہی خدام میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن اس بندے نے ایسی خدمت کی بادشاہ کی کہ بادشاہ کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ بادشاہ نے اسے خدام سے ہٹا کر اپنے خاص مصاحبین میں شامل کر لیا، اور مصاحبین میں سے بھی اس کی رائے کو زیادہ اہمیت دینے لگا۔ اب جو پہلے سے مصاحب تھے وہ اس سے بڑے جیلس ہوتے اور وہ کہتے جناب ہم مال و دولت والے، ہم اعلیٰ حسب و نسب والے، اور ہم بینک بیلنس والے، اور ہم تعلیم والے، اور یہ کہاں کا گنوار اجڑ جاہل ان پڑھ یہ آ گیا اور یہ بادشاہ کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ بادشاہ کی نظر خاص جو اس پر پڑتی ہے وہ ہم پر نہیں پڑتی۔ تو ایک دن انہوں نے بادشاہ سے شکوہ بھی کیا کہ آپ کی جو نظر خاص اس پر پڑتی ہے، ایاز پر پڑتی ہے، وہ ہم پر نہیں پڑتی۔ تو محمود بادشاہ نے کہا میں اس کے ٹیلنٹ کا تمہیں پریکٹیکل جواب دوں گا۔ اب ایک دن ایسے ہوا کہ بادشاہ نے ایک پھل منگوایا اور جان بوجھ کر کڑوا پھل منگوایا اور لا کر اس کو مصاحبین کے درمیان کاشیں بنا کر تقسیم کر دیا۔ اب جو بھی اس کاش کو منہ کے قریب کرتا تو وہ تھو تھو کرنے لگتا اور کہتا بادشاہ سلامت، بہت کڑوا ہے، بٹر ٹیسٹ ہے، بہت کڑوا ہے بادشاہ سلامت۔ لیکن سب نے دیکھا کہ ایاز اس کو مزے لے لے کر کھا رہا ہے۔ اب بادشاہ ایاز کی طرف متوجہ ہوا، مخاطب ہوا، ایاز یہ پھل کڑوا نہیں ہے؟ ایاز نے کہا جی بادشاہ سلامت بہت کڑوا ہے۔ تو پھر کھا کیوں رہے ہو؟ بادشاہ سلامت میں نے یہ سوچا کہ پوری زندگی جس بادشاہ کے ہاتھوں سے میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا ہوں، اگر آج اس کے ہاتھ سے ایک کڑوا پھل بھی مل گیا ہے تو اس کو واپس کیسے کروں؟ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے۔ کاش ہم بھی پوری زندگی پروردگار کی دی ہوئی لذیذ اور عمدہ نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن اگر اس کی طرف سے کبھی کوئی ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم بھی اس کو بخوشی قبول کر لیتے اور مخلوق کے سامنے پروردگار عالم کے شکوے نہ کرتے۔ اے میرے بندے، روزانہ تیرا نامہ اعمال میرے پاس آتا ہے، سیاہ کرتوتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، میری نافرمانیوں سے، میری بغاوتوں سے، میری حکم عدولیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے تو فرشتوں کے سامنے کبھی تیرا شکوہ شکایت نہیں کیا، لیکن میری طرف سے جب ناموافق ہوا چلتی ہے تو میرے بندوں میں بیٹھ کر میرے شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے۔ کاش ہم بھی پروردگار عالم کے طرف سے آنے والے ہر فیصلے کو بصر و چشم قبول کر لیتے۔ من لم یرض بقضائی، جو انسان میرے فیصلوں پر راضی نہیں، ولم یقنع بعطائی، اور جو میرے دیے ہوئے رزق پر قانع نہیں ہے،
ولم یشکر علی نعمائی، اور جو میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، اور میری طرف سے آنے والی بلا اور مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، فلیطلب ربا سوائی، اسے چاہیے کہ اپنے لیے کوئی اور رب تلاش کر لے، کوئی دوسرا رب تلاش کر لے۔ اگر مجھے رب مانا ہے تو پھر تو میرے ہر فیصلے کو اور ہر حکم کو تسلیم کرنا ہوگا۔